صل علی محمد و آل محمد. غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر گل ہو گیا چراغ مگر روشنی. اکبر کے بازی میں کیا دلکشی رہی، لیلا عمر یہی لیلا تمام عمر یہی سوچتی. اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال میں ہمیشہ رومال عباس لینے آئے جو میدان کی رضا بس اپنے بازوں کو زینب اپنے بازوں کو دیکھتی رہی، ذکر غم حسین. پردیس میں مسلم کے یتیم و بجفا ہے، دریا پہ خدل عدو لے کے چلا ہے، چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے، زور اس کو مدد کا ہے، زور اس کو مدد کا ہے، بے رحم کے قابو میں دو نازوں کے بالے، ہر سو نگر آگے کوئی آگے بچا لے، ہر سو نگر آگے کوئی آگے بچا لے. چھوٹے کو بڑا بھائی ہے، بڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا، رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، بے ساختہ ایک بار زباں پر بے ساختہ ایک بار زباں پر یہ لاتا. سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے. کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ہے
صاحب توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کئی دن کا خدائے نہیں کی تیری زوجہ نے تمنا حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا کیا حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا کیا ہم بچے ہیں تو اپنی بزرگی عمل کر تقسیم جو کچھ ہم سے ہوئی ہو بس تقسیم جو کچھ ہم سے ہوئی ہو بس سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستم دیتے تھے ندا زوج حارث کو یہ بڑھ کر یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر مہمانوں کا جگہ مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں ماں مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں ماں چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومنہ تھی ساتھ مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ذات کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بازار گئے پاؤں پا سر رکھتی تھی گئے باندھتی تھی ہاتھ بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم زہرا مجھے نظر آتی ہے ظالم زہرا مجھے نظر نظر آتی ہے ظالم تو کون ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر لے دیکھ نبی روتے ہیں دریا پر کھلے سر یہ سن کے اٹھا اسے ملعون و ستمگر ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر ایک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پپایا الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے ہاتھ اپنے قاتل کو سنایا پوچھوں یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے لوٹوں بڑے بھائی کے لو میں جو رضا دے لوٹوں بڑے بھائی کے لو میں جو رضا دے وہ بولا کہ شوق سے غلطہ مجھے کیا ڈر بھائی کے لہو میں وہ لگا لوٹنے گر کر کہتا تھا بڑے بھائی کہاں ڈھونڈے برادر تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر کس نے ہی نصیب ایسے
دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا مومنین، یہ کچھ مرحومین کے میں نام لے رہا ہوں، ان میں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں یہ کیریبین مسلمز ہیں جو کنورٹڈ ہیں، لیکن ان کے نام ابھی تک وہیں کے ہیں، یعنی جو پہلے ان کے اوریجنل نام تھے کچھ لوگوں کے. تو ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے گا 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور باقی نام انشاءاللہ مولانا صاحب لیں گے. اور اس میں ہمارے برادر ایک ہیں آصف، ان کے مرحومین کے والدین کو بھی شامل کر لیجیے گا. تو یہ جو نام ہیں یہ ہیں عبدالستار سلیمان، الفریڈ جوزف، حلیمہ غنی، بی بی شہزیدہ الفریڈ، یاسمین الفریڈ، ختیجہ ستار سلیمان، فریضہ یاسین، شبانہ بنت عبدالسبحان. بسم اللہ. یہ جن کی طرف سے اسپانسر ہے ان کے نام، ان کے مرحومین کے نام ہیں سید محمد رضی نقوی، سید ذکی رضوی، سید فضل امام رضوی، سیدہ ذکیہ بیگم، سردار افضل حسین، بیگم فضل حسین، علمدار حسین، سرفرازی بیگم، ضمیر حسین، ملک سرور، نرجس فاطمہ. ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. بسم اللہ الحمد دعائے شفا مریض کی درخواست ہے کلثوم بائی محمد علی، حسین علی، محمد علی. ان کے لیے دعا شفا کی درخواست ہے. ماہ مبارک ہے، 5 مرتبہ کریمہ کی تلاوت کیجیے گا. خدا ان کو بھی اور سارے مومن و مومنات جو بیمار ہیں ان کو شفا دے بحق زہرا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الطاهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين
من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. آغاز کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. بہت ہی اہم ترین موضوع پر آج گفتگو تھی، مگر مومنین یہاں پڑھنے کے بعد باہر جا کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ انتہائی اہم موضوع انسانی زندگی میں جو چیزیں انسان کو مغرور کر دیتی ہیں، انسان متکبر ہوتا ہے، ایک تو ان پر، اور دوسرا یہ کہ امتحان خدا پر کہ خدا کسی کو بیماری میں یا کسی کو مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تو کیوں، اور تیسرا یہ کہ کیا مال و دولت کو کسی کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو کیا وہ بارگاہ الہی میں اس کے مقرب ہونے کی دلیل ہے؟ کسی کو غریب کر دیتا ہے تو کیا اس کا خدا سے دور ہونے کی دلیل ہے؟ زندگی کے اہم ترین موضوعات پر یہاں قرآن کریم نے اس ٹکڑے میں، ان آیات میں گفتگو کی ہے. ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا الْإِنسان، انسان ایسا ہے. انتہائی اہم عنوان تھا آج کی گفتگو کا، اور خاص طور سے چونکہ اس کی آخری آیات جس کی وجہ سے میں نے اس کی تفسیر شروع کی تھی، نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ پوری سورہ مولا حسین کے نام پر ہے. خیر اس حد تک تو خیر نہیں پہنچ سکیں گے، مگر ان آیات پر مختصر سی گفتگو. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي. انسان ایسا ہے، اذا ما ابتلاہ ربہ، خدا اس کے امتحان کے لیے، اس کا پروردگار اس کے امتحان کے لیے جب اس کا احترام کرتا ہے، نعمت سے نوازتا ہے، نعمہ، جب نعمت سے نوازتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ فیقول ربی اکرمنی. پورے معاشرے میں سر اٹھا کہتا میں ہوں، خدا نے مجھے نوازا ہے. درست ہے کہ خدا نعمت دیتا ہے تو نعمت کو دیکھنا بھی چاہتا ہے، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ میں غربا اور مساکین کے سامنے تکبر سے چلوں چونکہ مجھے اس نے دولت دی ہے. دولت کبھی خدا کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی کسی کو غربت کے ذریعے آزماتا ہے. وہ خالق ہے، میری آپ کی فطرت سے پوری طرح آشنا ہے کہ کس سے کس طرح سے امتحان لیا جائے. ایک شخص کو غربت کے ذریعے امتحان لیتا ہے، ایک شخص کو دولت کے ذریعے. ایک شخص کو دولت بھی دیتا ہے، اس کے بعد اسے غریب کرتا ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. یعنی مال دے کے ہم واپس لیں گے، دیکھ لیں گے تمہاری مال سے تمہاری کتنی عقیدت، کتنی محبت ہے اور مجھ سے کتنی محبت ہے. تو یہاں پر ان آیات میں میری آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے. ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ، یہ انسان ہے، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اسے خدا مبتلا کرتا ہے. مبتلا کے کیا معنی؟ امتحان کے ہیں، امتحان کے ہیں. مبتلا کے معنی امتحان کے ہیں. جب اسے مبتلا کرتا ہے یعنی امتحان لیتا ہے، ربہ، اس کا رب، کس طرح سے؟ فَأَكْرَمَهُ، امتحان کی خاطر معاشرے میں اس کا بہت احترام کراتا ہے، بہت اکرام کرتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے. وَنَعَّمَهُ، اس کے ساتھ ساتھ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں، جو چاہے کھا لے، جو چاہے پی لے، جو چاہے پہن لے، جو چاہے گاڑی لے لے، نوازتا ہے.
جب اس طرح سے نوازتا ہے تو فیقول ربی اکرمنی، اور سب کے سامنے اکٹ کے کہتے دیکھو سب خدا نے دیا، یقیناً خدا نے دیا، مگر تمہارے اکٹنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ حضرت لقمان کی اس وصیت کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ مبارکہ لقمان جو حضرت لقمان کی وصیت کے اوپر مشتمل ہے، یا بنیا لا تمشی فی الارض مرحا، میرے لال، میرے بیٹے، نہ تو حکیم وقت، چونکہ حکمت کی ابتدا وہیں سے ہوئی ہے، حکیم وقت اور لقمان حکیم کے بیٹا ہوں کہہ کر اکٹ کے نہ چلنا۔ لا تمشی فی الارض مرحا، مرحا یعنی زمین پر اکٹ کے چلنا۔ ولا تصعر خدک للناس، اور نہ یہ کہ لوگوں کے سامنے جھک کے گردن ٹوٹی ہوئی والے کی طرح، یعنی بلا وجہ کا تقدس کا اظہار کرنا، ریاکاری کرنا، نہ تم اس طرح سے چلو گردن جھکا کے سب کے سامنے، نہ تم اس طرح سے چلو گردن اکٹ کے سب کے سامنے۔ پھر کس طرح سے چلے؟ ظاہر ہے میانہ روی، یعنی اسلام دین اعتدال ہے، اور خاص طور سے مکتب اہل البیت کہ جس عدل جس کے اصول دین میں ہے۔ عدل کے ایک معنی اعتدال، یعنی میانہ روی، عدل کے معنی روش میں، زندگی میں عدل، یعنی یہاں پر ارشاد ہوتا ہے واقعاً عجب انسانی فطرت پر، اس کی تفسیر میں عرض کروں گا، فیقول ربی اکرمنی، اور کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میرا دیکھو کتنا میرا احترام کیا، میرا اکرام، میری عزت، یہ ساری عزت خدا نے بخشی ہے۔ ایک دفعہ نعمت کا اظہار ہے، درست ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے شرع میں۔ ایک دفعہ اس نعمت کا اظہار تکبر و غرور کے طور پر ہے تو پھر یہ قطعاً بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا، اب دیکھیے بالکل اس آیت کے مقابلے میں وہاں دولت و ثروت و عزت و احترام کرا کے امتحان لیتا ہے۔ اب دوسری آیت دیکھیے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور مگر جب اسے مبتلا کرتا ہے کیسے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، رزق میں تنگی کر کے۔ یقین جانیے یہ جملہ مجھے آپ کو پوری دنیا کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دونوں طرف سے نجیب الطرفین سادات، بالکل صحیح النسب سادات، جعلی نہیں، صحیح النسب سادات۔ پاکستان سے میں جانتا ہوں، وہاں ڈاکٹر تھے، یہاں آ کے ظاہر ہے یہاں امتحان دینا ہوتا امریکہ میں، یہاں بھی ہوگا میرے خیال کینیڈا میں، یہاں امتحان دیا، ایک دفعہ دیا ناکام ہے، دوسری دفعہ ناکام، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ دیا ناکام، اور بہت مومن، نماز روزے کا سختی سے پورا خاندان کو جانتا ہوں، مگر جب وہ ناکام ہوئے اور 3 دفعہ 4 دفعہ امتحان دے کے اس میں بھی ناکام ہوئے، ساری دعائیں پڑھ لی، نہیں ہوا، تو اب بیٹھ کے خدا و رسول، خدا کو استغفر اللہ رب، کہاں ہے خدا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ خدا ہے۔ یہ وَإِمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ، جب مبتلا کرتا ہے خدا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2 سال ملازمت نہیں ملتی ہے، مفاتی کی ساری دعائیں پڑھ جاتا ہے، قرآن کریم کی سورتوں کی تلاوت کرتا، اس کے بعد کہتا کہاں ہے اثر، کہاں ہے خدا؟ اور خدا کہتا کہ میں عزت دوں تو برداشت نہیں کر سکتا، رزق میں ذرا تنگی کروں تو برداشت نہیں کرتا، تو بھی عجیب مخلوق ہے، عزت دوں تو اکڑ کے تکبر کرتا ہے، رزق میں ذرا سی تنگی کروں تو میرے خلاف بغاوت پر اترتا ہے۔ ان آیات کی تشریح میں دوسری صورتوں میں بھی، سورہ واقعہ روم میں بھی اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی، وہاں بھی اس طرح سے جب ہم کسی کو نعمت دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے، اور جب مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو پکارتا ہے، اور انتہائی خضوع و خشوع سے پکارتا ہے، جب مصیبت ٹال دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے کہ گویا کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ یہ انسان عجیب ہے، نہ تو مشکل اس کے لیے گوارا ہے،
نہ بالکل راحت و تندرستی و دولت و ثروت گوارا ہے. دولت و ثروت دے تو حدود سے تجاوز کرے، ذرا سا روک لے کہ دیکھ لوں. یاد رکھیے امتحان خدا جانتا ہے، مجھے آپ کو وہ خالق ہے. ایک فیکٹری یا ایک کارخانہ جس نے گاڑی کو بنایا، وہ انجینئر جانتا ہے اس گاڑی کو کیسے بنایا. اس کائنات کا خالق اس میں چلنے والی ساری مشینوں کو جانتا ہے جو ہم اور آپ ہیں، جانتا ہے، وہ اس نے خلق کیا ہے. مگر وہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو امتحان اس لیے لیتا ہے، اس امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ امتحان لیتے ہیں کسی کی علمیت کو معلوم کرنے کے لیے، قابلیت و صلاحیت کو معلوم کرنے کے لیے. اس کے لیے کسی چیز کو معلوم کرنا اس کے لیے ناممکن ہے. وہ علم اس کا عین ذات ہے. وہ امتحان کیوں لیتا؟ مولائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے تاکہ اس کو دلیل بنا کے اس کو بلند کرے. جو بلندی کا اہل ہے اسی کو دلیل قرار دے کہ اس کو بلند کرے. جو پستی کا، اگر خدا خود کسی کو پست کر دے تو ظاہر یہ خلاف عدل ہے. خدا بلا وجہ کسی کو بلند کرے تو خلاف عدل ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے، یہ مجھ سے بھی آپ سے بھی امتحان لے. امتحان میں اگر میں پاس ہو گیا تو ساری صاحبان عقل سب کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، امتحان کا پرچہ دینے بیٹھ گئے تھے، وہ کامیاب ہوا، میں ناکام ہوا. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ طالب علم جو بیچارے نہیں برداشت کر سکتے خودکشی کرتے ہیں، یعنی کالج یونیورسٹیز کے جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں. مگر یہاں واقعاً انسان کے لیے جو قرآن کریم کی یہ آیات وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، امتحان کی خاطر ذرا سا رزق میں تھوڑی سی تنگی کرتا. قدرہ رزق میں تنگی کرنا. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِي، ایک کو پکڑ کے کہتا پروردگار نے مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے رسوا کیا ہے. میں فریاد کرتا ہوں، میری فریاد سنتا ہی نہیں ہے. جبکہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں جواب دیتا ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں جواب بھی دیتا ہوں. تم اس قابل نہیں ہو جو میرا جواب سنو. جو سننے والے میرا جواب بھی سنتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں. جب اس نے وعدہ کیا جواب دیتا ہے. میں اس اہل نہیں ہوں کہ اس کے جواب کو سن لوں. جواب دیتا ہوں، یہ نہیں کہا میں یعنی تمہاری حاجت کو حتماً قبول کروں گا. جواب دیتا ہوں، یعنی ظاہر جواب دو قسم کا ہے، ہاں یا نہ. درست ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر میرے مرض کو دیکھ کے دوا دے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں جو چاہوں وہ دوا دے. میری چاہت کے مطابق وہ دوا نہیں دے گا، میرے مرض کے مطابق وہ دوا دے گا. تو پروردگار عالم حکیم مطلق ہے. میری یعنی اس کی دی ہوئی نعمت کو قبول کرنے کی صلاحیت مجھ میں کہاں تک ہے، اس حساب سے، اسی اعتبار سے. تو ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِي. ذرا سا رزق میں کمی کرتے ہیں، ذرا سا امتحان لینے کے لیے، مبتلا کرنے کے لیے. مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ پھر بات وہی، اس لیے کہ تاکہ یہ بلند ہو، یہ بلند ہو. روزے کے شروع میں نے عرض کیا تھا یہ روزہ کیوں، اصل میں روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے. کیوں خدا نے بھوکے اور پیاسے رکھا انسانوں کو؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نور کی آیت 45 میں پرندوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے. آیت 45 سورہ نور، میرے حبیب دیکھو یہ پرندے جو پر پھیلا کے پرواز کرتے ہیں، یہ تیرے پروردگار کی نماز پڑھتے ہیں. تسبیح کے اوپر تو سارا قرآن بھرا ہوا. سورہ تغابن ہے، سورہ حشر ہے، سورہ حدید ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ بارکہ حج ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ حج میں اور سورہ بارکہ حامیم سجدہ میں سجدہ بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں سجدہ بھی کرتی ہیں. ساری چیزیں
قیام کی حالت میں، یعنی مگر سورہ نور کی آیت کہتی ہے نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں، سجدے میں، قیام میں جمادات و نباتات بھی شامل ہیں۔ روزہ ہے جو صرف انسان کے لیے، یعنی روزہ رکھ کے انسان انسانیت کا ثبوت دیتا ہے، وہ ایک گھاس پھوس کھانے پینے والا حیوان نہیں ہے، وہ انسان ہے، انسانیت کا ثبوت دیتا، چونکہ حیوانات کھانے پینے کی حد تک ہیں، انسان بھی اگر کھانے پینے کی حد تک ہو، بہترین مکان، بہترین گاڑی، بہترین کوٹھی، اگر یہی صورت ہو، بہترین لباس، یہ حیوانات کی صفت ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنے والا ابھی حیوانات سے آگے نہیں بڑھا۔ تو خدا چاہتا ہے انسان انسانی حدود سے اگر داخل ہو تو بلند ہو۔ یہ نفس ہے، یہ نفس مجھے گرا دیتا ہے، یہ نفس اگر اس پر کنٹرول کیا جائے۔ اب آگے دیکھیے ارشاد ہوتا ہے کہ کلا، اب نتیجہ بتا رہا کہ کیا واقعاً خدا مجھے اور آپ کو ذلیل کرتا ہے، خدا مجھے اور آپ کو حقیر کرتا ہے، جس نے عزت دی وہ کیوں ذلیل کرے گا؟ اب آپ دیکھیے اس آیت پر میں 5 منٹ لوں گا، اس کے بعد جو آخری آیات ہیں وہ تو رہ جائیں گے۔ کلا بل تکرمون الیتیم، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں ذلیل کرتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے رزق کو چھین لیتا ہوں، نہیں، کلا ہرگز نہیں، بل تکرمون الیتیم، اس کی وجہ تمہارے اعمال ہیں، ان میں سے پہلا عمل یہ کہ تم یتیم کا احترام نہیں کرتے۔ لا تکرمون الیتیم، یتیم کا احترام، ایک تو ایک ہی لے گئے کھانا دے دیا، یتیم بیچارے ایسے نہیں، پورے احترام کے ساتھ۔ مولا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کسی سائل کو سختی سے منع فرماتے تھے، سائل کو سائل مت کہو، جب اسے کچھ دو تو پہلے جو دو اسے چومو، اس لیے کہ جو تم اسے دے رہے ہو وہ دست خدا میں جا رہا، وہ دست خدا میں جا رہا، جی، تو اس لیے سائل کو سائل، کبھی اہل البیت کے دروازے سے کسی سائل کو سائل یا حقارت سے نام نہیں لیا گیا، اور جب یہ دیکھا کہ بیچارہ آنے والا شرمندہ ہوگا تو پردے کے پیچھے سے معصوم نے دیا تاکہ اس کے چہرے پر شرمندگی نہ آئے۔ بل تکرمون الیتیم، تمہاری مشکلات کا آدھا حصہ جو تم یتیم کا احترام نہیں کرتے اس کی وجہ ہے، ایک وجہ، اور دوسری وجہ، اس دوسری وجہ پر پوری سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے؟ کیا کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، کون ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، نہیں، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کیسا آدمی ہے یتیم کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا۔ دیکھیے فصاحت قرآن، دیکھیے قرآن نے یہ نہیں کہا یہ کیسا آدمی ہے جو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ نہیں کہا، یہ کہا یہ کس طرح کا آدمی جو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا۔ دیکھیے قرآن کریم، اگر کوئی شخص خود نہیں کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ کہہ سکتا بارگاہ پروردگار میرے پاس ہی کچھ نہیں تھا، میں کیا کھلاتا؟ تو خدا پلٹ کے اس سے کہے گا میں نے کب کہا تھا تو کھلا، میں نے کہا تھا تو نے آمادہ کیوں نہیں کیا؟ تو کسی سے کہہ سکتا تھا اتنے یتیم ہیں، اتنی بیوائیں ہیں، کہہ تو سکتا تھا۔ بہترین صدقہ زبان ہے، زبان سے جو آپ دے رہے ہیں، تم لوگوں کو کہہ تو سکتے تھے تم کہ فلاں جگہ یتیم ہے، فلاں جگہ بیوائیں ہیں، بے بس ہیں، تم کہہ تو سکتے تھے۔ بہترین صدقہ تو تمہاری زبان تھی، کیا زبان پر بھی کسی نے پابندی لگائی تھی؟ تو اب وہاں بھی یہ کہا، یہاں بھی یہ کہا، دو جگہ۔ یہ آیت اس عنوان سے 4 جگہ آئی ہے قرآن کریم میں۔ خود آمادہ کرنے کو کہتے ہیں، آمادہ کرنا، کسی چیز کے لیے آمادہ کرنا۔
قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ بل کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں ایسا نہیں، میں تمہیں ذلیل نہیں کرتا، میں تمہیں ذلیل کرنا ہوتا تو کیوں تمہاری تخلیق کے وقت میں پوری کائنات اور اپنے فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکاتا؟ یہ تمہارا باپ تھا جس کے سامنے پوری کائنات کو میں نے جھکایا، نہیں میں تمہیں ذلیل نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت سے نوازا ہے، وہ خود اس کرامت کو پامال کرتا تو یہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ عزت وہ دیتا ہے، میں خود زبردستی ذلت۔ اب آگے دو سبب بتائے، اس آیت میں دو سبب بتائے، ارشاد ہوتا ہے کلا، ایسا نہیں سمجھو کہ میں تمہیں ذلیل کرتا ہوں، بالکل بھی نہیں، ہمیشہ میری آپ کی مشکلات کے پیچھے میرا آپ کا کوئی گناہ ہے۔ اسی لیے دعائے کمیل میں کیا کہتے ہیں؟ 4-5 دفعہ یہ جملہ آیا دعائے کمیل میں، پروردگار میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو میرے اور تیرے درمیان حائل ہے اور میری دعا تجھ تک پہنچنے سے روکتا ہے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی کہ میرے گناہ ہیں جو بارگاہ الہی تک میری دعا کو پہنچنے سے روکے ہوئے ہیں۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا نہیں ہے بلکہ تم یتیم کا احترام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، بس اس پر میں وہ آیت جو میں نے پیش کی اسی پر دو جملے۔ ولا تحاضون، تم آمادہ نہیں کرتے کس چیز پر؟ یتیم کو کھانا دینے پر تم نہیں دے سکتے، تمہارے جاننے والے ہوں گے، پہچاننے والے ہوں گے، دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، ان سے کیوں نہیں کہتے؟ تم کہہ تو سکتے ہو، تم اگر خود نہیں کر سکتے۔ اور وہاں دیکھیے، وہاں تو ہلا کے رکھ دیا فلسفہ جماعت، یہ جماعت کے ساتھ نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ جب اس کو خدا ہی کی خاطر پڑھنا ہے تو جس قدر آپ تنہائی میں جائیں گے اتنا عبادت کا لطف آئے گا۔ نصف شب کو تنہا آپ پڑھ کے دیکھیے، وہ لطف کچھ اور ہے عبادت کا، مگر آپ جماعت میں آئیں گے تو وہ لطف کچھ اور ہے۔ جماعت میں بغیر خلوص، بغیر اخلاص کے جماعت کے ساتھ بہت زیادہ ثواب ہے، یا خلوص میں ڈوب کے تنہائی میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟ تو ارشاد ہوگا جماعت کے ساتھ بغیر خلوص کے 1 رکعت افضل ہے بغیر جماعت کے خلوص کے ساتھ 70 رکعت سے، وہ بھی اگر جماعت میں 5 سے کم آدمی ہوں۔ اب جماعت میں کیوں بلایا؟ خود اس کی وجہ کیا؟ یہ سورہ مبارکہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب اگلی آیت دیکھیے، فویل للمصلین، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے۔ تو اب پتہ چلا نماز کا ہدف کیا ہے، روزے کا ہدف کیا ہے، ان عبادات کا ہدف کیا ہے۔ میں روزے رکھوں، میں نمازیں پڑھ لوں، مجھ میں انسانیت نہ آئے تو میں نے دکھاوے کے لیے سب کچھ کیا، دکھاوے کے لیے، حقیقت نہیں ہے اس میں۔ ارشاد فویل للمصلین، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے، وای ہے ان نمازیوں، وویل للمصلین الذین هم یراؤون، یہ نماز پڑھتے ہیں مگر کیا پڑھتے ہیں؟ دکھاوے کی۔ کیوں یہ دکھاوے کی کیوں پڑھتے ہیں؟ وہم یراؤون، اس لیے ویمنعون الماعون، کیسی نماز؟ 1 چمچ کسی کو کھانا نہیں دے سکتے، معون چمچ کو کہتے ہیں، چمچ، گلاس، کپ، اس کو معون کہتے ہیں۔ 1 کپ کھانا کسی کو دے نہیں سکتے، کیسے نمازی ہیں؟ کس طرح؟ اب آپ نے دیکھا نماز کو کیسے مربوط کیا 1 پیالہ کھانے سے، کس طرح سے قرآن کریم نے مربوط کیا، درست؟ بس ابھی آپ رک جائیے، مجھے بولنے دیں۔ ہاں، ایک صلوات بھیجیے۔
یہ دین فطرت ہے، دین مقدس. اس طرح سے میں نماز پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، حج پر حج کر لوں. میں صرف ایک جملہ، اس کے بعد میری گفتگو ختم. مصائب کے 2 جملے 5 منٹ. یتیم، زور دیا ہے قرآن کریم نے کہ یتیم کا احترام کرو، یتیم کا اکرام کرو، یتیم کا خیال رکھو. صرف 2 جملے میں، مصائب کے زیادہ نہیں. انسانیت، دین و اسلام سے ہٹ کر انسانیت یتیم کا خیال رکھتی ہے. نصف شب ہے، خیمے سارے جل چکے ہیں. ایک یتیم بچی ہے جو کبھی آقا حسین کی کٹی ہوئی گردن پر جا کے تڑپ کے روتی ہیں، اور کبھی نہر علقمہ کی طرف آتی ہیں، کبھی بیچ میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں چاچا کہاں ہیں. میں بابا کہتی ہوں تو تماچے کھاتی ہوں، بابا آپ کہاں ہیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے حمید ابن مسلم کو گرفتار کیا تو اس سے پوچھا یہ بتا سب سے سخت ترین مرحلہ کون سا تھا. تو مختار نے کہا، مختار سے حمید ابن مسلم نے کہا مختار میں اس یتیم بچی کو بھول نہیں سکتا جو کبھی باپ کو پکارتی تھی اور کبھی چاچا کو پکارتی تھی. جب نہر علقمہ کے کنارے بیٹھ کر میں لکھ رہا تھا، وہ بچی جب میری طرف آئی تو میں اٹھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اٹھا تو میں نے دیکھا مختار اس نے ننھے سے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اے عرب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بیٹے لوٹنے کے لیے نہیں آئے، میں دامن کی آگ بجھانے کے لیے. میں نے جب دامن کی آگ بجھا دی تو اس معصوم بچی نے ہاتھ جوڑ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، میں نے مختار جب غور سے دیکھا تو ننھے سے کانوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہا تو نے مجھ پر رحم کیا، اتنا رحم اور کر، مجھے صرف نجف کا راستہ بتا دے. تو میں نے کہا نجف بہت دور ہے، کہاں جاؤ گی، کس کے پاس؟ کہا میں دادا کے پاس جاؤں گی، میرے دادا علی ہیں نجف میں. انا للہ و انا الیہ راجعون.